السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ چلے تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی آج ہم مومن خان مومن کی ایک غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مومن خان مومن جو ہیں وہ اردو زبان کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں۔ مومن کی شاعری ایک منفرد اور مخصوص انداز کی حامل ہے۔ ان کا کلام نازک خیالی اور بلند پروازی کے لیے شہرہ آفاق ہے۔ وہ جذبات نگاری میں کمال رکھتے ہیں اور عاشقانہ رنگ کے تو وہ استاد کامل ہیں، اور ان کی شاعری مضمون آفرینی اور نزاکت خیال کا نام ہے۔ جی آج ہم ان کی ایک بہت خوبصورت غزل پڑھیں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت افزا نہیں ہوتا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو محبوب کے لیے چاہت ہے، ہم اس کے لیے بے قرار رہتے ہیں، نالہ و فریاد کرتے ہیں اور اپنا حال دل سنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب پر ایسی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ہماری آہیں بے اثر رہتی ہیں، ہماری گریہ ازاری بیکار جاتی ہے اور محبوب کی بے نیازی اور بے رخی بدستور قائم رہتی ہے، اور ہم مسلسل ظلم و ستم سہتے رہتے ہیں، لیکن محبوب کو یہ نہیں معلوم کہ رنج و غم کبھی خوشی کا باعث نہیں بنتے، دکھ اور تکلیف سے انسان کبھی راحت نہیں پاتا، لیکن ان محبوب کا دل جو ہے وہ ذرا نہیں پگھلتا اور نہ ہی اس کے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو محبوب جو ہے اس کو ہمارا کوئی احساس نہیں کہ ہم اس کے غم میں کیسے تڑپ رہے ہیں، وہ ہماری طرف سے مکمل بے نیازی اختیار کیے ہوئے ہے۔ جی یہ تو تھا پہلا شعر، اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ذکر اغیار سے معلوم ہوا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ جی اس میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب نے شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمیں اپنے ناصح کی نصیحت بری لگتی تھی، ہم اس کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، نصیحت کرنے والے ہمیں عشق و محبت سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن ہمیں ان کی باتیں بری لگتی تھی۔ وہ ہمیں اس دیوانگی کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں، مختلف مثالوں، واقعات و تجربات سے یہ بتاتے کہ اس عشق سے باز رہو، عشق کا نتیجہ ہمیشہ تباہی و بربادی ہوتا ہے۔ وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ عاشق ناکام اور نامراد رہتا ہے، کیونکہ محبوب بے وفا ہوتا ہے، جو بھی اس کے حسن و جمال کی تعریف کر دے وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی یہ باتیں ناگوار گزرتی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ محبوب نے ہمارے سامنے رقیبوں کا ذکر شروع کر دیا اور ان کی تعریف کرنے لگا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ناصح ٹھیک کہتا تھا، اس کی باتیں غلط نہ تھیں، اور وہ جن خدشات کا اظہار کیا کرتا تھا اور تجربات سے ہمارے سامنے ان خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ جی اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے اس غزل کا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ جی شاعر اس میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور بعض اوقات بظاہر محال اور ناممکن کام بھی ظہور میں آ جاتے ہیں، اور واقعات عالم پر نظر دوڑائیے تو معلوم ہوگا کہ روزمرہ اور معمول کے ہزاروں واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ دنیا میں عجائبات و معجزات بھی رونما ہوتے ہیں، بڑے بڑے انقلاب دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن آج تک یہ معجزہ نہ ہو سکا کہ ہمارا محبوب ہم پر مہربان ہو جائے، وہ کسی صورت ہمارا نہ ہو سکا، ہم اس کی نگاہ التفات سے محروم ہی رہے۔ ہم نے ہجر و فراق کی سختیاں برداشت کیں، شب و روز آہ و زاری کرتے رہے، اور اپنے و بیگانوں سب کے تانے سنے، سب کی مصیبتیں گوارا کیں، لیکن صد افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور ہمارے خوابوں کی تعبیر نہ ہو سکی، یعنی کہ ہمارا محبوب کبھی ہمارا بن ہی نہ سکا۔
دوسرے الفاظ میں شاعر نے اپنے محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کا گلہ کیا ہے، بقول شاعر کے ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ جی اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی مشہور شعر ہے مومن کا، جو کہ سب کو بہت پسند آتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جی اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب کوئی میرے پاس نہیں ہوتا اور میں بالکل تنہا ہوتا ہوں تو تم تصور میں میرے پاس چلے آتے ہو، اور یوں میری تنہائی تنہائی نہیں رہتی بلکہ ایسی انجمن کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو ایک عاشق صادق کا اولین مقصد ہے۔ گویا کہ دو اس میں دو معنی استعمال ہوئے ہیں۔ ایک معنی غالباً کے ہیں، یعنی تنہائی میں غالباً یا بظاہر تم میرے پاس ہوتے ہو۔ دوسرے معنی ہے بولنے والا، یعنی تنہائی میں تم عالم تصور میں مجھ سے باتیں کرتے ہو اور اس طرح ہم دونوں ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی اور فطری بات ہے کہ تنہائی میں محبوب کا تصور دل و دماغ میں بس جاتا ہے، کیونکہ مجلس میں انسان کا ذہن مختلف کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے وہ یکسوئی اور فراغت حاصل نہیں ہوتی جو تنہائی کا خاصہ ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ گویا تنہائی میں میرے تخیل کی دنیا تمہارے وجود سے سج جاتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے کہ محبوب کا تصور بھی رازداری اور تنہائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ تنہائی کے لمحات میں عاشق کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ یہ شعر مرزا غالب کو اس قدر پسند آیا تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھے تھے کہ کاش مومن میرا سارا دیوان لے لے اور یہ شعر مجھے دے دے۔ جی اس شعر کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جی اب ہم اس غزل کا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ جی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال زار بتانا چاہتا ہوں اور اسے اپنے درد و غم سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بے رخی، بے نیازی اور بے پرواہی کی وجہ سے میرے دل پر جو اذیت ناک کیفیت گزرتی ہے وہ ساری دکھ بھری داستان اسے سنانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی تحریر ہاتھ ہی سے لکھی جاتی ہے یا کوئی خط لکھا جاتا ہے، لیکن ادھر تو میرا یہ حال ہے کہ دل کی بے قراری اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ مجھے اپنا ہاتھ مسلسل دل کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، اور جب میں ہاتھ کو دل سے جدا کرتا ہوں تو دل میں پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اپنے محبوب کو دلی جذبات و احساسات سے کیسے آگاہ کروں؟ مطلب یہ کہ میں اپنے دل کی مسلسل بے قراری اور بے چینی کے باعث محبوب کو اپنا حال بتانے سے یا لکھنے سے قاصر رہتا ہوں۔ جی اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ جی شاعر اس میں کہتے ہیں کہ میں نے جب سے عشق و محبت کی وادی میں قدم رکھا ہے میرے دل کا صبر و قرار چھن گیا ہے۔ محبوب کی بے رخی، بے نیازی اور بے پرواہی کے باعث میں نے ہجر و فراق کے صدمے اٹھائے ہیں۔ میرے دل کی بے قراری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور وصل محبوب کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور وہ جب کبھی محبوب سے نگاہ التفات کی التجا کرتا ہے تو محبوب اسے صبر کی تلقین کرتا ہے، تو شاعر جو کہ عاشق ہے اسے جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے غم عشق کو برداشت کرنے اور صبر و حوصلہ کی تلقین کرتے ہیں۔ بے شک صبر و بے قراری دل کا علاج ہے، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ صبر بھی تو تمہارے بغیر نہیں آتا۔ ظاہر ہے ہجر و فراق کی صورت میں صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور ہمارے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کریں اور ملاقات کا موقع فراہم کریں تاکہ ہماری بے قراری کا مداوع ہو سکے اور ہمیں سکون و اطمینان میسر آ سکے۔ میر تقی میر نے بھی ایسے ہی کچھ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ شاعر نے ایک بے قرار دل کی خوب ترجمانی کی ہے۔ جی اب اس غزل کا آخری شعر ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ
جو میرا محبوب ہے وہ بہت اس میں صنم کے معنی بت کے ہیں، لیکن اس سے مراد محبوب لیا جاتا ہے۔ محبوب کو اس تارے کے طور پر صنم کہتے ہیں کیونکہ وہ سنگ دل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک پتھر احساس سے عاری ہوتا ہے، اس میں کوئی جذبات نہیں ہوتے، تو اسی مناسبت سے محبوب بے رخی اور بے نیازی اختیار کرتا ہے، اور کسی عاشق کی بے قراری اور حالت زار اسے قطعاً متاثر نہیں کرتی۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب میری بے قراری کی التجا پر کیا توجہ دے گا، وہ میری کسی درخواست اور گزارش کو کس طرح قبول کر سکتا ہے۔ سچ ہے، محبوب محبوب ہی ہے، وہ محض صنم پتھر کا بت ہے، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے۔ خدا ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بندوں کی التجائیں اور گزارشات سنتا ہے اور انہیں شرف قبولیت بخشتا ہے۔ بتوں کو پکارنا محض بیکار ہے۔ یہ پتھر کے بت انسان کی التجائیں کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر میں اتنے خلوص اور بے قراری سے اپنے رب کو پکارتا تو وہ یقیناً میری دعا کو شرف قبولیت بخشتا۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ جی، تو یہ تھی مومن خان مومن کی ایک خوبصورت غزل، اور اردو شاعری میں محبوب اور محبوب سے متعلق عشق و محبت کی داستان کو شاعری میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ غزل جو ہے یہ سینئر کلاسز کے طلباء کے لیے ہے، اور میں نے اس کو بہت آسان الفاظ میں بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے، ساتھ حوالہ جات کے لیے کچھ اشعار بھی شامل کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئے گی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔